بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ تبوک کے سفر میں قوم سمود کی بستی پر گزر۔ غزوہ تبوک مشہور غزوہ ہے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا آخری غزوہ ہے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع ملی کہ روم کا بادشاہ مدینہ منورہ پر حملہ کرنے کا ارادہ کر رہا ہے اور بہت بڑا لشکر لے کر شام کے راستے سے مدینہ کو آ رہا ہے۔ اس خبر پر 5 رجب 9 ہجری پنجشنبہ کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس کے مقابلہ کے لیے مدینہ طیبہ سے روانہ ہو گئے۔ چونکہ زمانہ سخت گرمی کا تھا اور مقابلہ بھی سخت تھا، اس لیے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے صاف اعلان فرما دیا تھا کہ روم کے بادشاہ سے مقابلہ کے لیے چلنا ہے، تیاری کر لی جائے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اس کے لیے چندہ فرمانا شروع کیا۔ یہی لڑائی ہے جس میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر کا سارا سامان لے آئے، اور جب ان سے پوچھا گیا کہ گھر والوں کے لیے کیا چھوڑا تو فرمایا کہ ان کے لیے اللہ اور اس کے رسول کو چھوڑ آیا۔ اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر کے پورے سامان میں سے آدھا لے آئے، اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 1/3 لشکر کا پورا سامان مہیا فرمایا، اور اسی طرح ہر شخص اپنی حیثیت سے زیادہ ہی لایا۔ اس کے باوجود چونکہ عام طور سے تنگی تھی، اس لیے 10 آدمی ایک اونٹ پر تھے کہ باری باری اس پر سوار ہوتے تھے۔ اسی وجہ سے اس لڑائی کا نام جیش الاسرہ، تنگی کا لشکر بھی تھا۔ یہ لڑائی نہایت ہی سخت تھی کہ سفر بھی دور کا تھا اور موسم بھی اس قدر سخت کہ گرمی کی انتہا نہیں تھی، اور اس کے ساتھ ہی مدینہ طیبہ میں کھجور کے پکنے کا زمانہ زور پر تھا کہ سارے باغ بالکل پکے ہوئے کھڑے تھے، اور کھجور ہی پر مدینہ طیبہ والوں کی زندگی کا زیادہ دار و مدار تھا کہ سال بھر کی روزی جمع کرنے کا گویا یہی زمانہ تھا۔ ان حالات میں یہ وقت مسلمانوں کے لیے نہایت سخت امتحان کا تھا کہ ادھر اللہ کا خوف، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد جس کی وجہ سے بغیر جائے نہ بنتی تھی، اور دوسری جانب یہ ساری دقتیں کہ ہر دقت مستقل روک تھی۔ بالخصوص سال بھر کی محنت اور پکے پکائے درختوں کا یوں بے یار و مددگار چھوڑنا نہایت مشکل تھا۔ وہ ظاہر ہے، مگر اس سب کے باوجود اللہ کا خوف ان حضرات پر غالب تھا۔ اس لیے باجز منافقین اور معذورین، جن میں عورتیں اور بچے بھی داخل تھے، اور وہ لوگ بھی جو بضرورت مدینہ طیبہ میں چھوڑ گئے یا کسی قسم کی سواری نہ مل سکنے کی وجہ سے روتے ہوئے رہ گئے، جن کے بارے میں آیت نازل ہوئی، اور سبھی حضرات ہم رکاب تھے۔ البتہ 3 حضرات بلا عذر کے شریک نہیں ہوئے تھے۔ راستہ میں قوم سمود کی بستی پر گزر ہوا تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے دامن سے اپنا چہرہ انور کو ڈھانک لیا اور اونٹنی کو تیز کر دیا، اور صحابہ رضوان اللہ علیہ مجمعین کو بھی حکم فرمایا کہ یہاں سے تیز چلو اور ظالموں کی بستیوں میں سے روتے ہوئے گزرو، اور اس سے ڈرتے ہوئے گزرو کہ تم پر بھی خدا نخواستہ وہ عذاب کہیں نازل نہ ہو جائے جو ان پر نازل ہوا تھا۔ اللہ کا پیارا نبی اور لاڈلا رسول عذاب والی جگہ سے ڈرتا ہوا، خوف کرتا ہوا گزرتا ہے، اور اپنے جان نثار دوستوں کو اس سخت مجبوری کے وقت میں بھی جان نثاری کا سبق دیتے ہیں، روتے ہوئے جانے کا حکم فرماتا ہے کہ خدا نخواستہ وہ عذاب ان پر نازل نہ ہو جائے۔ ہم لوگ کسی بستی میں زلزلہ آ جائے تو اس کو سیرگاہ بناتے ہیں، کھنڈروں کی تفریق ہو جاتے ہیں، اور رونا تو درکنار، رونے کا خیال بھی دل میں نہیں لاتے۔